الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ الحجرات میں 18 آیات ہیں۔ پہلی 5 آیات میں آداب رسالت کی تعلیم دی گئی۔ ان میں 3 اہم لفظ ہیں جو یاد کرنے ہیں: لا تقدموا، لا ترفعوا اور لا تجہروا۔ پھر اس کے بعد کی 4 آیات مقام صحابہ کو کھولتی ہیں۔ اس میں صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے، آپس میں جنگیں ہوئیں، ان سب کے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس میں بھی ہمیں 3 لفظ یاد کرنے ہیں: فتبینوا، فاصلحوا اور فاقسطوا۔ خاص بات اس میں یہ ہے کہ ہم صحابہ کو معیار ایمان سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل تھے اور انہوں نے جو احادیث کی روایت کی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جرح اور تعدیل کے جتنے قوانین ہیں یہ صحابہ کی جماعت کے بعد اپلائی ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ کسی صحابی کو نہیں تول سکتا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حدیث کی روایت کا منصب خود عطا فرمایا، بلغوا انی ولو آیہ، اب کس ماں نے کوئی بیٹا جنا ہے جو ان کو تولنا شروع کر دے؟ باقی یہ کہ صحابہ انسان تھے مگر بہترین انسان تھے۔ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، کسی کو ایسے شاگرد نہیں ملے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت انسانوں میں وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ پھر اس کے بعد 3 آیات ہیں جس میں اکرام المسلمین کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے خلفشار ہوتا ہے اس کا حل کیا ہے۔ 2 بنیادی باتیں بتائی گئیں۔ ایک تو یہ کہ لا یسخر، تم مذاق نہ اڑاؤ۔ مذاق سے مراد صرف خوش طبعی نہیں ہے، کوئی لطیفہ سنا دینا، خوش طبعی کر دینا شرعاً جائز ہے، البتہ ایسا مذاق اڑانا جس میں دوسرے کی ہتک ہو، بے عزتی ہو، دوسرا بندہ ہیملیٹ ہو رہا ہو، اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو، اس کو منع کیا گیا، کیونکہ ایسا کرنے سے اس بندے کے دل میں نفرت آئے گی، عداوت آئے گی، دشمنی آئے گی، اور یہ بنیاد ہے، یہ بیج پڑ جاتا ہے آپس میں دلوں کے دور ہونے کا۔ پھر جب تمسخر نہیں اڑاؤ گے تو تم ایک دوسرے کو الزام بھی نہیں لگا سکتے۔ عام طور پہ ہنسی مذاق میں لوگ الٹے الٹے نام دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو الو ہے، یہ تو گدھا ہے، اس کو کیا پتا، اور یہ نام آپس کی دشمنیوں کا سبب بنتے ہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور القاب سے بھی مت پکارو۔ اگر القاب تعارف کے لیے ہوں تو پکارا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک انسان کو مذاق اڑانے کے لیے ہوں یا چھوٹا دکھانے کے لیے ہوں تو پھر وہ منع ہے۔ دوسری بنیادی وجہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا۔ شریعت نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، تم گمان کرنے سے بچو۔ یہ جو تم گمان کرتے ہو نا، یہی بنیاد ہوتی ہے۔ ہوتا کچھ ہے، اس کو سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور پھر آگے سے آگے پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں ہم نے ایک واقعہ بھی پڑھا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے زمانے میں مدینہ کی ایک عورت نے میت کے بارے میں کوئی بات کر دی تھی، اس کا ہاتھ میت کے جسم کے ساتھ چپک گیا تھا۔ پھر جب اس کو کوڑے لگے تھے 80 تب اس کا ہاتھ چھوٹا تھا، چونکہ اس نے بہتان لگایا تھا۔ ایک عورت گزر رہی تھی اور مرد اس کو ہنس کے دیکھ رہا تھا، اتنی سی بات پہ اس نے گمان کر لیا عورت کے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ تو شریعت نے اس
بدگمانی سے ہمیں منع کیا۔ البتہ اللہ کے ساتھ مومن کو ہمیشہ اچھا گمان ہونا چاہیے۔ شریعت کا قانون ہے جیسا گمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرمائیں گے۔ نماز پڑھتے ہوئے یا دوسرے کاموں میں جو گمان غالب ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس وقت وہ گمان کرنا شرعی چیز ہوتی ہے۔ پھر گمان کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے تجسس پیدا ہونا۔ شریعت نے اس کو بھی منع کیا، ولا تجسسوا، تم ٹو میں نہ لگو، تم کیوں سی آئی ڈی بنتے ہو؟ اگر کسی کی ایک پرائیویٹ لائف ہے تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، تم درمیان میں انٹرفیئر مت کرو۔ اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے، اور اگر نہیں توبہ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ تو کام اللہ کا ہے، تم کیوں ٹو میں لگتی ہو؟ کون کیا کر رہا ہے؟ تم تھانے دار متعین نہیں ہوئے، اس لیے کسی کے سیل فون کے میسیجز پڑھنا، کسی کے پرائیویٹ خط کو پڑھنا یا کسی کی پرائیویٹ لائف کو معلوم کرنے کی کوشش میں لگنا، شرعاً یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ شریعت نے ہر بندے کو ایک فاصلہ دیا ہے کہ جس میں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتا ہے۔ اور پھر تیسری بات، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ان تمام کاموں کا انجام بالآخر ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اور یہ غیبت ہی بنیاد ہے معاشرے کے اندر خلفشات پیدا ہونے کی، دلوں کے اندر کینہ پیدا ہونے کی اور دلوں میں نفرتیں پیدا ہونے کی۔ اس لیے فرمایا جو غیبت کرتا ہے وہ گویا اپنے مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ قیامت کے دن جس کی غیبت کی گئی ہوگی وہ نیکیاں لیے بغیر نہیں رہے گا، اور کتنی نیکیاں لے گا؟ جتنی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ ہو جائیں۔ اب وہ پہاڑوں برابر گناہ لے کے آیا ہوگا تو اس کو موقع مل جائے گا نیکیاں لینے کا، وہ کہے گا میں اتنی نیکیاں لے لوں کہ یہ میرے گناہوں سے بڑھ جائیں، میں بچ جاؤں گا۔ اب کرنے والا بیچارہ ساری نیکیاں دے بیٹھے گا اور ابھی بھی وہ مطمئن نہیں ہوگا، تو پوچھیں گے بھئی اب کیا رہ گیا پیچھے؟ کہے گا جی کہ میرا حق ابھی بھی باقی ہے، چنانچہ اس کے گناہ اس غیبت کرنے والے کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا حسرت ہے اس بندے پر جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا لیکن اپنی بد زبانی کی وجہ سے نیکیاں دوسروں کو دے بیٹھے گا اور دوسروں کے گناہ اس کے سر کے اوپر لا دیے جائیں گے۔ امام اعظم اور حنیفہ رحمۃ اللہ بالکل کسی کی غیبت نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی نے ایک دن کہا کہ امام صاحب آپ بالکل کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ فرمایا ہاں میں اتنا بے وقوف نہیں کہ اپنے کیے ہوئے عمل کسی اور بندے کے حوالے کر دوں۔ مجھے اللہ نے عقل دی ہے، اگر میں نے عمل کیے ہیں تو ان عملوں کی حفاظت بھی میں نے کرنی ہے۔ میں کیوں ایسا لفظ زبان سے نکالوں کہ میری نیکیاں اس کو دے دی جائیں؟ اس لیے کسی کا نام لے کر بات کرنا، اس سے ہمیشہ پرہیز کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ غیبت جس طرح کرنا حرام ہے، غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ ایسی مجلس سے اٹھ کے چلا جائے بندہ، یا اس مجلس میں کوئی ایسی بات کر دے جس سے یہ محسوس ہو کہ یہ بندہ متفق نہیں ہے۔ جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی کوئی اچھائی بیان کر دیں، وہ تو 5 وقت کی نمازی عورت ہے جی، وہ تو بڑی پردہ دار عورت ہے جی، وہ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے، وہ تو خامد کی بڑی فرما بردار ہے، وہ تو بڑی پڑھی لکھی ہے، وہ تو بڑی عقل مند ہے۔ کوئی نہ کوئی اچھائی تو ہوتی ہے نا، تو کوئی اچھائی بیان کر دیں گے تو گویا آپ غیبت کرنے والے کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ شریعت نے کہا کہ اگر تم دیکھو اور تمہیں کسی بات پر کوئی دل میں خلل آئے تو تم کسی اور سے بات کرنے کے اسی بندے سے بات کرو۔
بھئی میں نے آپ کو دیکھا تھا اور ایسا تھا، میرے ذہن میں شک پیدا ہوا، وہ بندہ یا تو کلیریفائی کر دے گا یا اپنی اصلاح کر لے گا، مسئلہ وہیں حل ہو جائے گا۔ ہم اس بندے سے تو بات کرتے نہیں اور باقی پورے جہان سے بات کر لیتے ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی غلطی ہے جس پر کہ دنیا کے اندر پھر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ کھڑے تھے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اندھیرا تھا، دو صحابہ گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور بلا کر فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ میری بیوی صفیہ ہیں، یہ میرے ساتھ کھڑی ہیں۔ ان کا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی غیر عورت ہوگی۔ فرمایا شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہوتا ہے، تو تمہارے ذہن میں بھی یہ خیال آ سکتا تھا، میں نے اس خیال کو پہلے ہی صاف کر دیا۔ اگر ہمارے معاشرے سے غیبت نکل جائے تو معاشرے کے اندر جتنی یہ آپس کے فساد ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، ہمارا ماحول معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک آیت احترام انسانیت کے بارے میں ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ اے انسانوں، تم سب کا ایک باپ آدم علیہ السلام اور ایک ماں اماں حوا، اور جو خاندان اور قبیلے بنائے گئے وہ اس لیے کہ آپس میں تعارف پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ تو تقوی بنیاد ہے اللہ کے قرب کا، جو متقی ہوگا وہ اللہ کا مقرب ہوگا۔ اس میں کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں بحیثیت ایک انسان کے سب کا احترام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو 5 آیات آخری ہیں وہ ایمان اور اسلام کی تفصیل سمجھاتی ہیں۔ ایمان کے بارے میں ہم گزشتہ 2-3 دن سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ کو ماننا، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، پیغمبروں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، اور جو خیر اور شر دنیا میں ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے، اس کو ماننا۔ جس نے اس کو مان لیا وہ ایمان لے آیا، مومن بن گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ایمان کو بہت زیادہ مضبوط بنایا، ہر وقت ان کو یہ بات سمجھائی کہ تمہارا اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے ہر بندے کے دل میں معیت کا استحضار پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ ان کی زندگیوں سے گناہ نکل گئے تھے۔ ایک نوجوان لڑکی کا واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ ایک چرواہے کا واقعہ، بکری بیچنے کا، وہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا۔ اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات تھے جو پیش آئے۔ ان کی تنہائی پاک ہو گئی تھی، ان کے دل میں اللہ کی ایسی معیت کا استحضار پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑ دیتے تھے۔ اندھیرے میں ایک صاحب نے کسی عورت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، اس عورت نے کہا ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ روشنی میں دیکھتا ہے۔ اور یہی کیفیت تھی جس کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے مشائخ نے خانقاہوں میں محنت کی۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ کے ماموں نے ان کو سکھایا تھا کہ روزانہ رات کو سوتے ہوئے سوچا کرو اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ اس استحضار کی وجہ سے ان کو اللہ نے نسبت کا نور عطا فرما دیا تھا۔ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کو ان کے شیخ نے جلدی نسبت دے دی تھی، اس لیے کہ ان کی یہ نسبت پکی تھی، استحضار پکا تھا۔ پھر ایمان ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے،
اس کی حفاظت کے لیے فکر مند رہنا چاہیے. اس کے ضائع ہونے کے بھی کچھ اسباب ہیں. پہلا سبب وہ اعمال جن پر اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ جنگ کی مانند ہے، ان اعمال کے کرنے سے موت کے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے. جیسے سود کا لینا، اہل اللہ کے ساتھ دشمنی کرنا، یا وہ کام جن کو کرنے پر شریعت نے کہا کہ یہ تو کفر ہے. فقہا نے کہا بندہ کافر نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ عمل کافروں والا ہے جو بندے نے کیا. جیسے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تو ایسے اعمال کرنے سے بھی ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اور تیسرا وہ تمام اعمال جن کے کرنے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا فلیس منا فلیس منی، من رغب عن سنتی فلیس منی. تو یہ فلیس منی کی ایسی تلوار ہے کہ جو موت کے وقت چلتی ہے اور بندے کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے. وہ تقریباً 50-60 کے قریب اعمال ہیں. ان کو علماء سے پوچھ کے چھوڑنا چاہیے، بچنا چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے. چند وہ اعمال جن کی وجہ سے ایمان محفوظ رہتا ہے، ان کو ہمیشہ پکا کرنا چاہیے. ایک تو اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. جو ڈرتا رہے گا، اللہ سے مانگتا رہے گا، اللہ اس کے ایمان کو محفوظ رکھیں گے. اور دوسرا عمل اہل اللہ کے ساتھ محبت رکھنا. ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. بدبخت ہوتا ہے جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے. جب بدبخت نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ ایسا بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ایمان سے محروم نہیں ہوتا. ہمارے اکابر میں حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، مسکین تو شریف والے. وہ فرمایا کرتے تھے جس قلب پر یہ انگلی لگ گئی اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی. ایک دفعہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ سے پوچھا، حضرت میں چھوٹا بھی ہوں اور کم علم بھی ہوں، مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال پوچھ لیا کروں. تو حضرت مسکرا پڑے، ہاں پوچھو، کیا سوال پوچھتے ہو؟ میں نے کہا کہ حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ کا یہ قول آپ سے سنا ہے تقریر میں کہ جس قلب پر یہ انگلی لگ گئی اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی. تو یہ تو دعویٰ نظر آتا ہے، اور تصوف و سلوک کے میدان میں تو جو دعویٰ کرتا ہے اسی کی پکڑ ہوتی ہے. تو حضرت فرمانے لگے کہ سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شیخ قلب کے اوپر انگلی رکھ کے اللہ 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 کہتا ہے تو نور کی کچھ مقدار اس سالک کے سینے میں منتقل ہو جاتی ہے. اب وہ مقدار تھوڑی صحیح مگر ہوتی ہے. اگر وہ سالک نیکی کرے گا تو یہ مقدار بڑھ جائے گی، اور اگر نیکی نہیں کرے گا تو جتنی مقدار ہے وہ اندر کم از کم محفوظ رہے گی. جیسے اندھیرے میں جگنو کی لائٹ بھی نظر آ جاتی ہے. تو یہ ایمان کی مقدار اگرچہ تھوڑی سی ہے، نور تھوڑا سا ہے، لیکن بہرحال نور موجود ہے سینے میں. جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت انسان پر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب وہ پچھلا جہان بھی یاد ہوتا ہے دنیا، اور اگلے جہان کو بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس موقع پہ فرعون نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن چونکہ فرعون تو ایمان نہیں لایا تھا تو اللہ نے فرمایا اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اب تو نے آگے دیکھ لیا. یہ جو مومن ہے نا، یہ تو ایمان والا ہے، یہ تو ایمان لا چکا ہے. اب یہ آخرت کی منظر کو دیکھتا ہے نا تو دنیا سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے، آخرت کے ساتھ تعلق غالب آ جاتا ہے. اور وہ جو تعلق غالب آ جاتا ہے اس کی برکت سے اللہ اس کو ایمان پر موت عطا فرما دیتے ہیں. وہ جو تھوڑی سی مقدار تھی وہ بھی ایمان پہ مرنے کا سبب بن گئی.
پھر اس کے بعد ہے اسلام کیا ہے. اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے اور اللہ کی ماننا یہ اسلام ہے. چنانچہ کچھ ارکان بتائے گئے. کلمہ شہادت کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ وہ ارکان ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان مسلمان کہلاتا ہے. اور ہمیں اپنے مسلمان بننے کی دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں مسلمان بنا دے. تو بھئی ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہتے ہیں، مانگے بھی صحیح اللہ سے کہ ہم نام کے تو مسلمان ہیں، اے اللہ ہمیں کام کا بھی مسلمان بنا دے. جب ہم کام کے مسلمان بن جائیں گے تو ہمارے اعضاء سارے کے سارے شریعت کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں گے. اچھا دیکھیے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اب ذرا غور کریں، کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ اگر آنکھیں مسلمان ہوتی تو غیر محرم کی طرف نہ اٹھتی. اگر زبان مسلمان ہوتی تو جھوٹ نہ بولتی، غیبت نہ کرتی. اگر جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے تو ابھی زبان مسلمان نہیں بنی. اگر کان مسلمان ہوتے تو میوزک نہ سنتے. اگر گانے سنتے ہیں تو کان مسلمان نہیں بنے. نہ آنکھیں مسلمان، نہ زبان مسلمان، نہ کان مسلمان. ہم کس کو مسلمان کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں؟ مسلمانی کس چیز کا نام ہے؟ اس لیے شاعر نے کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جب تک اعضاء مسلمان نہ ہو جائیں انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بنتا. ایک وقت تھا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ ہوتی تھی، اور آج دل میں دنیا کی محبت بڑھی پڑی ہے اور اللہ کی محبت دب چکی ہے. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا امانت میں فرد. عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. آج کا مسلمان یہ راکھ کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اس کے اندر وہ حرارت ہے ہی نہیں جو اللہ کی محبت کی ہوا کرتی تھی. تو ہم نام کے مسلمان رہ گئے، مسلمانی کی حقیقت ہمارے اندر سے نکل چکی. اس لیے ہمیں نئے سرے سے مسلمان بننے کی ضرورت ہے اور احکام اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. جس دور میں ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے، ہماری زندگیوں کو دیکھ کے کافر مسلمان ہو جاتے تھے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان تھا، اپنے شہر سے دوسرے شہر آیا ہوا تھا. نوکری کرتا تھا، کچھ کماتا تھا کہ گھر لے جاؤں گا، بچوں کا گزارا ہوگا. ایک دن وہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا. اس نے جو تیر چلایا کسی پرندے پر تو تیر خطا ہو گیا اور وہ جا کے ایک عیسائی لڑکا کہیں کھیل رہا تھا، اس کے سر میں جا کے لگا اور لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی. اب لڑکے والوں نے اس نوجوان کو پکڑ لیا کہ جس نے ہمارے بچے کو قتل کیا ہے.
اس کے اوپر مقدمہ چلا. یہ نوجوان کہتا تھا کہ یہ قتل خطا ہے، مجھے اس کی دیت دے دینی چاہیے، میں نے ارادتاً قتل نہیں کیا. وہ عیسائی کہتے تھے ہمیں کیا پتا آپ سے غلطی سے ہوا ہے یا آپ نے جان بوجھ کے مارا ہے، آپ نے ہمارے بچے کو جان بوجھ کے مارا، ہم قصاص لیں گے، بندے کے بدلے بندہ، تم نے ہمارے بچے کو مارا، ہم تمہیں پھانسی پہ لٹکوائیں گے. اب کیس کی پیروی تو جج نے بالآخر عیسائیوں کی بات کو قبول کر لیا کہ بھئی وہ رسا نہیں مان رہے تو اب ان کو پھانسی لٹکائی جائے گی. اب چونکہ پھانسی جو لٹکائی جاتی تھی وہ ایک خاص دن لٹکائی جاتی تھی، اس میں کوئی 8-10 دن ابھی باقی تھے، تو قاضی نے کہا کہ اتنے دن یہ جیل میں رہے گا، پھر فلاں تاریخ کو پیش کیا جائے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی. اب یہ مسلمان نوجوان جیل کے اندر اپنی موت کے انتظار میں ہے. اس کو خیال آیا میرے تو کسی رشتہ دار کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس حال میں ہوں، وہ ساری عمر روتے رہیں گے، مجھے ڈھونڈتے رہیں گے، کیا یہ بہتر نہیں کہ میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دوں کہ میرے اوپر یہ مصیبت بن گئی اور اب مجھے فلاں دن قتل کر دیا جائے گا. لیکن میں تو جیل میں ہوں، میں جاؤں کیسے؟ چنانچہ اس نے سوچا کہ جو جیلر ہے نا، جیل سپرنٹینڈنٹ، وہ عیسائی ہے، عیسائی مسلمان مل کے رہتے تھے، تو میں اس سے ریکویسٹ کر کے دیکھتا ہوں شاید وہ میری بات مان جائے. تو وہ نوجوان جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میں مجرم ہوں، میرے اوپر حد قائم ہونی ہے، مگر اس میں ابھی 4-5 دن باقی ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور مجھے آزاد کر دیں تو میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں اور ان کو سارے احوال بتا کے پھر واپس آ جاؤں گا. جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے بعد قاضی کی عدالت لگنی ہے، میں فجر میں ہی آ جاؤں گا اور میں مسلمان ہوں. اب اس نوجوان نے جب کہا نا کہ میں مسلمان ہوں اور میں آپ کے ساتھ یہ عہد کر رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں کہ میں جمعہ کے دن آ جاؤں گا، تو عیسائی نے اس کے اوپر اعتماد کیا اور اپنی ذمہ داری پہ اس قاتل کو بری کر دیا، چھوڑ. قاتل چلا گیا. اللہ کی شان وہ جمعرات تک واپس نہیں آیا. جمعے کا دن آ گیا. اب جیل سپرنٹینڈنٹ پریشان ہے کہ اگر وہ نہ آیا تو میں قاضی کو کیا بتاؤں گا. اللہ کی شان دیکھیں جی، جمعہ کی نماز ہو گئی، اس کے بعد قاضی کی عدالت لگی. جب اس مجرم کا نام پکارا گیا کہ اس کو پیش کرو تو جیل سپرنٹینڈنٹ اس کی جگہ پر آیا. جی میں نے اپنی ذمہ داری پہ اس کو چھوڑ دیا تھا، اس نے کہا تھا میں آ جاؤں گا، ابھی تک واپس نہیں آیا. قاضی نے کہا اچھا اگر وہ مجلس ختم ہونے تک واپس نہیں آیا ہم اس کی جگہ تمہارا سر اتار دیں گے، بندے کے بدلے ہم نے بندے کو جو ہے نا وہ قتل کرنا ہے. تم نے کیوں چھوڑا اس کو؟ وہ تو نکل گیا، بھاگ گیا، اب اس کی جگہ تمہیں قتل کیا جائے گا. اب عیسائی پریشان، لڑکا بھی ہمارا مرا اور اب اس کے بدلے میں افسر بھی ہمارے کو قتل کیا جائے گا. خیر باقی مجرموں کو سزائیں مل رہی تھیں اور پورا مجمع پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکا آ جائے. اس نے کہا تھا میں مسلمان ہوں، میں آ جاؤں گا، اور مسلمان وعدے کے پکے ہوتے ہیں، کوئی مجبوری بن گئی ہوگی مگر وہ آئے گا ضرور. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب آخری مجرم جو ہے اس کو سزا دی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ دور سے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے. تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے قاضی سے درخواست کی کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، یہ بھاگتا ہوا بندہ ہو سکتا ہے وہی مجرم ہو جو واپس آ رہا ہو. سب لوگوں نے انتظار کیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ جو بھاگ کے آ رہا تھا یہ وہی قاتل نوجوان تھا. اس نے آ کے قاضی کے سامنے بتایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنے وقت پہ چلا تھا، راستے میں ایک دریا پار کرنا تھا تو غیانی تھی، مجھے کشتی نہیں ملی، پار کرنے میں دیر ہو گئی اور میں اپنے وقت میں نہیں پہنچ سکا، میں سوری کرتا ہوں، میں پلیز آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن میں پہنچ گیا ہوں، لہذا اب اگر سزا دینی ہے تو مجھے دی جائے. جب نوجوان نے کہا کہ سزا دینی ہے تو مجھے دی جائے تو عیسائی جو ہے بچے کا والد اس نے کہا کہ قاضی صاحب
اس نے تو ایک بات کہی کہ میں سزا لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں اب آپ کے سامنے دو باتیں کرتا ہوں۔ قاضی نے کہا کیا دو باتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا دو باتیں یہ کرتا ہوں، پہلا تو یہ کہ یہ میرے بچے کا قاتل ہے، میں اس کو قتل کی سزا معاف کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ کرتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں۔ یہ مسلمان اگر وعدے کے اتنے پابند ہیں تو پھر ہمیں بھی مسلمان بن کے ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو ہمارے اعمال کو دیکھ کے کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ دہلی میں جامع مسجد ہے، اس میں کیلیگرافی کا کام بہت خوبصورت ہوا ہے۔ تو ایک انگریز کو کسی نے بتایا، وہ کیلیگرافی کا ماہر تھا، اس نے کہا جی میں آج جاؤں گا مسجد میں اور وہ کام دیکھ کے آؤں گا۔ اب دہلی کی جامع مسجد بادشاہی مسجد کی طرح اونچی بنی ہوئی ہے، تو بہت ساری سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، پھر مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ یہ انگریز جب مسجد میں داخل ہونے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا نا، تو ایک فقیر اس کے پاس آیا مانگنے کے لیے، جی میں غریب ہوں مجھے کچھ دے دو۔ اس نے اپنا بٹوا نکالا اور اس میں سے کچھ 1-2 روپے نکالے اور فقیر کو دے دیے اور بٹوا اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے مسجد کو دیکھا، اس کو کام بہت پسند آیا۔ گھر گیا تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ بھئی میں نے مسجد میں یہ کام دیکھا ہے اور مجھے بہت پسند آیا، اب جب چھٹی کا دن آئے گا نا تو میں تمہیں بھی لے جاؤں گا اور وہ کام دکھاؤں گا۔ وہ بھی اسی فن کی ماہرہ تھی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب دوسرے دن اس انگریز کو پتا چلا کہ اس کا بٹوا کہیں گم ہو گیا ہے۔ اب وہ بہت سوچتا رہا کہ کہاں گم ہو گیا، کہاں گرا، کچھ یاد ہی نہیں آتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس میں اس کے بہت اہم ڈاکومنٹس تھے۔ 1-2 دن کے بعد وہ خاموش ہو گیا کہ چلو گم ہو گیا، کیا کر سکتے ہیں۔ پھر وہ اس بات کو بھول ہی گیا۔ جب اگلی چھٹی کا دن آیا، وہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا مسجد کو دکھانے کے لیے۔ جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا نا تو وہی فقیر جس کو اس نے 1 روپیہ دیا تھا وہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا صاحب یہ آپ کا بٹوا پچھلی دفعہ گر گیا تھا، یہ میرے پاس امانت ہے، آپ اپنا بٹوا لے لیجئے۔ اب انگریز کی بیوی کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کو تو دیا تھا 1 روپیہ اور بٹوے میں تھے 1000 روپے، اس نے 1000 روپیہ بٹوا واپس کیوں کیا؟ یہ تو 1-1 روپیہ مانگ کے کھانے والا بندہ ہے فقیر۔ تو اس نے اس سے کویسچن کیا کہ جب تمہیں بٹوا مل گیا تھا اور ہمیں تو یاد بھی نہیں کہ بٹوا تمہارے پاس ہے یا نہیں، تم نے اسے کیوں رکھا اور واپس کیوں کیا؟ فقیر نے کہا کہ مجھے ایک بات کا خیال آ گیا تھا۔ تو انگریز نے پوچھا تمہیں کس بات کا خیال آ گیا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور آپ عیسائی ہو، اب آپ کا بٹوا اگر میں چوری کر لوں گا نا تو قیامت کا دن ہوگا تو آپ کے پیغمبر اسلام عیسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر اسلام کو گلہ دیں گے کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چوری کر لیا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کو قیامت کے دن گلہ سننا پڑے۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو مانگنے والے فقیر کا بھی ایمان ایسا ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک بڑے میاں حج کرنے کے بعد کچھ دن حرم میں رہ رہے تھے، ان کے پاس ایک تھیلا تھا اور تھیلے میں ان کے پاس پیسے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے تھے، چاندی کے روپے ہوتے تھے اور وہ بھاری ہوتے تھے اور نظر آتا تھا دیکھنے والے کو کہ یہ بندہ پیسے لے کے جا رہا ہے۔ اب وہ بڑے میاں اپنا تھیلا لے کے نماز پڑھنے آتے اور پھر واپس جاتے، آتے واپس جاتے۔ ایک نوجوان نے دیکھ لیا، اس کا خیال بنا کہ بوڑھا میاں ہے، میں اگر اس کے ہاتھ سے چھین کے بھاگ جاؤں گا تو یہ تو نہیں مجھے پکڑ سکے گا، مجھے پیسے مل جائیں گے۔ چنانچہ بھیڑ بہت تھی، وہ بڑے میاں جا رہے تھے، نوجوان نے ان کے ہاتھ سے تھیلا چھینا اور بھاگ گیا۔ اللہ کی شان کہ جب وہ نوجوان بھاگ کے کچھ آگے گیا نا تو ایک جگہ پر اچانک اس کی کیفیت ایسی ہوئی کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ کئی مرتبہ بیٹھا ہوا بندہ کھڑا ہونا آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے،
اس کی بھی ایسی کیفیت ہو گئی، اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ اب اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا بھی روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک بڑے میاں کا تھیلا چھین لیا اور اس نے بد دعا کی اور میری بینائی چلی گئی، مجھے اس کے پاس لے جاؤ تاکہ میں اس سے جا کے معافی مانگ لوں۔ لوگ اس کو بڑے میاں کے پاس لے آئے۔ بڑے میاں آپ نے بد دعا کی، نوجوان کی بینائی چلی گئی، یہ آپ سے معافی مانگتا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ بڑے میاں نے کہا بھئی میں نے تو اسی وقت ہی اس کو معاف کر دیا تھا۔ اب لوگ حیران ہیں کہ نوجوان نے اس کے پیسے چھینے اور بھاگ گیا، اور بڑے میاں کہتے ہیں کہ میں نے تو اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا۔ تو کسی نے پوچھا بڑے میاں یہ تو چور تھا، ڈاکہ مار کے پیسے چھین کے بھاگ گیا، آپ نے اس کو کیسے معاف کر دیا؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا تھا۔ بڑے میاں آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا؟ بڑے میاں نے کہا کہ میں نے علماء سے سنا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کے لوگوں کے آپس کے جھگڑوں کا حساب ہوگا، جب تک سب کا حساب کتاب مکمل نہیں ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ مجھے یہ خیال آ گیا تو میں نے سوچا یہ میرا تھیلا چھین کے بھاگ گیا ہے، اگر قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوا تو جتنی دیر اس مقدمے کے فیصلے میں لگے گی میری وجہ سے میرے آقا کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی۔ میں نے معاف کر دیا، نہ مقدمہ پیش ہوگا نہ میری وجہ سے آقا کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے اس وقت ہماری سوچیں ایسی ہوا کرتی تھیں۔ آپ بتائیے اگر یہ سوچ ہو بندے کی تو وہ کسی کے ساتھ جھگڑا برقرار رکھے گا؟ فوراً معاف کر دے گا کہ قیامت کے دن جھگڑا پیش ہی نہ ہو اور دیر ہی نہ لگے حساب کتاب کے اندر۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مسلمان بننے کے لیے ان اعمال کو کرنا پڑے گا۔ شہادتین تو ہم دے چکے الحمدللہ، اب نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے اور حج کرنا ہے۔ جو احکام شریعت ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ شریعت نے کہا جھوٹ نہ بولو، ہمیں جھوٹ سے رکنا ہوگا۔ غیبت نہ کرو، ہمیں غیبت سے رکنا ہوگا۔ شریعت نے کہا نگاہ کا پرہیز کرو، ہمیں پرہیز کرنا ہوگا۔ حلال کھاؤ، ہمیں حرام سے بچنا ہوگا۔ ان اعمال پر عمل کریں گے تو ہم مسلمان بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اور اگر ہم ایمان والے بن گئے ہیں اور اسلام والے بن گئے ہیں تو یہ ہم پر اللہ پر کوئی احسان نہیں چلا رہے، کوئی ہمارا اللہ پہ احسان نہیں ہے، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، ان جانگلیوں نے، دیہاتیوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لے آئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، ابھی تم نے اقرار کیا ہے، وہ نور اندر ابھی داخل نہیں ہوا، وہ تو نور وقت کے ساتھ داخل ہوگا۔ ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم تو مسلمان ہو گئے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر اللہ کے حکم پر، اس کے رسول کے حکم پر چلو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارا اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، کچھ اعمال کو کتر نہیں دے گا، کاٹ نہیں دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مومنوں کی تفصیل بتائی کہ مومن کون ہوتا ہے۔ یہ آیت بہت اہم ہے، توجہ کے ساتھ اس کا ترجمہ سننا چاہیے۔ انما المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک مومن وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا باللہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، اور پھر اس کے اندر ان کو کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ ایمان لائے تو پکا ایمان، یہ نہیں کہ جی قیامت کے دن پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، نہیں، دل میں شک نہ ہو کہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لازماً آئے گا۔ جب ہم نے مان لیا ہے تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری زبان میں دیہاتی لوگ کہتے ہیں اے جہان میٹھا اگلا کہیں وہیں میٹھا، کہ یہ جہان تو میٹھا ہے اور اگلا کس نے جا کے دیکھا ہے؟ بھائی نبی علیہ السلام نے جا کر دیکھا ہے معراج پر اور بتا دیا ہے اور ہم نے اس کو مان لیا۔ اب ایسے ہے جیسے ہم نے خود دیکھا ہے اس کو۔
اب شک والی بات نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا، جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں. ایک تو جہاد کا مطلب ہوتا ہے کافر کے ساتھ قتال کرنا، وہ ایک الگ معنی ہے. ایک جہاد ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا اور نفس کو شریعت کے اوپر مجبور کرنا، یہ بھی مجاہدہ ہے. بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کافروں سے جہاد کر کے واپس آ رہے تھے، اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں. اب تک ہم کافروں سے لڑ رہے تھے، وہ چھوٹا جہاد تھا. اب ہم گھروں میں جائیں گے اور شریعت کی پابندی کی زندگی گزاریں گے، نفس کے ساتھ مجاہدہ کریں گے، یہ بڑا جہاد ہوگا. تو نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ بڑا مجاہدہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی بندے کو رضا نصیب ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ. تو 4 باتیں کہی گئیں: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، پھر اس میں شک نہ کرنا، اور پھر شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا. جو یہ مجاہدہ کرے گا یہ پکا مومن ہے اور یہ اپنے قول کے اندر سچا ہے، یہ سچے لوگ ہیں. مسجد سے باہر نکلیں گے، نفس کہے گا اس کی طرف دیکھو غیر محرم لڑکی جا رہی ہے. اب ایک مجاہدہ شروع ہو گیا. جو بچ گیا دیکھنے سے وہ کامیاب ہے، وہ سچا بندہ ہے. اور جس نے اپنے نفس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لی، وہ اپنی بات میں جھوٹا نکلا، وہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں قل اتعلمون اللہ بدینکم، تو کہ کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنی دینداری؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کو تو خبر ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تم اپنا ایمان اللہ کو نہ جتلاؤ، اللہ کو پتہ ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے در خدمت گزاشتت. اے دوست، بادشاہ پر احسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے. ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے لاکھوں، یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان، اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا. تو ہمارا اللہ پہ احسان نہیں ہے کہ ہم مومن بن گئے، اللہ کا ہم پر احسان، اس نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرما دی. ہم اللہ کا احسان مانتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. چنانچہ آگے فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم، تو کہ مجھ پر احسان نہ جتلاؤ اپنے اسلام لانے کا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو راہ دی ایمان کی. ان کنتم صادقین، اگر سچ کہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے چھپے ہوئے بھید آسمانوں کے ہوں یا زمینوں کے ہوں. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. اے ایمان والو، اس صورت میں ہم نے تمہیں چند باتیں کرنے کا حکم دیا ہے، اب تم عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے اس کو ہم دیکھیں گے. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. اب ہم دیکھیں گے کہ سورت کا تفسیر پڑھی، ترجمہ پڑھا، اب ان اعمال کو زندگی میں اپنایا بھی ہے یا نہیں اپنایا. اللہ تعالی ہمیں یقین کامل عطا فرمائے اور اس سورت کی تعلیمات کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.